بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عامر عثمانی پاک ٹاک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت عرصے بعد مخاطب ہو رہا ہوں، جس کی معذرت۔ کچھ اپنی مصروفیات تھیں، کچھ پاکستان کے حالات کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہو اگر کہ میں نے جو پاک ٹاک کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں عمران خان کی جو بیسیکلی ایفرٹس تھیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے، جو اس نے اویئرنیس کریٹ کرنے کی بات شروع کی تھی، اسی میسیج کو میں آگے پھیلانا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان اے ویری پازیٹیو وے۔ مجھے پتا ہے میں تحریک انصاف میں کچھ ایسے لوگ، ایسے کیا بہت ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے نہ صرف گالی گلوچ کی سیاست کی بلکہ بہت ہی نقصان پہنچایا عمران خان کو بھی، پاکستان کو بھی اور سیاست کو بھی۔ تو نہ میں کوئی عمران خان کا اسپوک پرسن ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ میں ایک صرف سچی بات جو دل میں آتی ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنے دور بیٹھ کے بعض اوقات آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، تو آپ جب اپنے دوستوں سے انسان کچھ ڈسکس کر لیتا ہے تو اس کا تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاک ٹاک کا سلسلہ میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں ہم کسی کو غلط اور صحیح ثابت کرنے کے بجائے ہم صرف حالات کو دیکھیں، اور پھر ہم سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ساری ایک سیکوینس ہو رہی ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر، کیونکہ میرے لاسٹ پاک ٹاک تقریباً سال بھر ہو چکا ہے جب عمران خان اب حکومت میں تھے، لیکن یہ کہ جس طرح سے عمران خان کو اتارا گیا اور پھر امپورٹڈ رجیم لے کر آئی گئی، اور کس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کیے گئے، ہمیں تو یہ اندازہ تھا کہ جو دوسری فورسز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا اور بھی دوسری جماعتیں ہوں، سب کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ان کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سے اچھے کام بھی پچھلی حکومتوں میں ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ایک ٹرینڈ چل نکلا، اور خاص طور سے جو آج کل ٹرینڈ ہے، آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا جائے اور ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ تو یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ تو آپ سمجھیے کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس وائسز ہیں پوری دنیا میں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ عمران خان کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، یا پی ٹی آئی کے حق میں ہیں یا خلاف میں ہیں۔ میں بھی کوئی کسی کو اس لحاظ سے سپورٹ نہیں کرتا، میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی بن کے رہیں، اور پاکستان کے لیے وہ چیزوں کو پروموٹ کریں جو چیزیں پاکستان کو خوشحال ملک بنا سکتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ میری پاک ٹاک جاری رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ اس میں مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز میری ناگوار گزرے تو پلیز اس میں تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیں، تاکہ میں اپنی بھی اصلاح کر سکوں۔ تو بہرحال آج جو ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پوری دنیا میں اس وقت ایک تاثر ہے، وہ میرے خیال میں چاہے وہ کوئی پاکستانی ہو، نان پاکستانی ہو، اگر وہ سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس قدر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ میں سیاسی طور پہ کسی بھی، اور اسپیشلی جب کہ آپ ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے اور ایک ڈیموکریسی ہے، اس لحاظ سے کبھی بھی اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میری آواز ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹی آواز ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، میں ایک عام سا آدمی ہوں، اور آپ لوگ یقیناً جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے اینکرز کو، بڑے بڑے جرنلسٹ کو سنتے ہوں گے، تو آپ کو حالات اور واقعات تو پتہ چل جاتے ہوں گے۔ میں صرف ایک سینس ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا یہ کسی ڈیزائن کے مطابق ہے کہ جو سب کچھ ایک سال میں ہوا، یا یہ کہ یہ پلان اے بی سی ڈی کر کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایون حکومت وقت کی جو ترجیحات ہیں، جو چینجز وہ اتنی تیزی سے لا رہے ہیں، وہ بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کسی پلان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق وہ اپنے پلانز بھی چینج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ واقعات ہوئے، ابھی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں پورے پاکستان کا، پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے توڑ پھوڑ کا یا جلاؤ گراؤ کا، یا کہ ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات ہو، یقیناً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اس چیز کو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ واقعہ واقعی اسی طرح سے ہوا جس طرح سے میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، یا یہ کہ یہ آلریڈی یہ بھی ایک پری پلان تھا تاکہ
عمران خان کو بدنام کر کے اس کے تمام لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر کے ان کو ایک ریزن مل جائے ان کو پکڑنے کا اور بند کرنے کا، پھر چلیں تمام یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کس قدر ہے، نہ عورتوں کی عزت ہے، مردوں کی تو آپ چھوڑ دیجئے، نہ عورتوں کی عزت ہے، نہ بچوں کی خیال اور عزت ہے، نہ کسی اسلامی قوانین کی عزت ہے، نہ پاکستان کے آئین کی عزت ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہم لوگ اسی طرح سے خاموش تماشائی بن کے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں، یا ہم ایک اچھے انداز سے اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ تو میری یہ ویڈیو جب آپ لوگ دیکھیں گے تو پلیز اس کو اوروں سے شیئر کیجئے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، کیونکہ لوگوں کو کم از کم یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اوورسیز میں جو لوگ ہیں یا پوری دنیا میں جو پاکستانی بستے ہیں یا ایون پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جس سے وہ اپنی حلال کمائی کرتے ہیں۔ سارا دن صبح سے شام وہ حلال کمائی کی خاطر مارے پھرتے ہیں، اور پھر کچھ وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جو بڑے آپ سمجھ لیجئے کہ جو ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ساری زندگی ان کا خاندان سروائیو کر سکتا ہے، لیکن ان کی لڑائی کس سے ہے؟ جو عام غریب عوام ہے۔ آپ صرف اس بات پہ کہ عمران خان کی کوئی سپورٹ میں بات کر رہا ہے، آپ نے یہ تک بند کر دیا پاکستانی چینلز پہ کہ کوئی عمران خان کا نام بھی نہ لے سکے، اس کو قاسم کے ابو اور ابو قاسم کہہ کے پکارا جانے لگا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا نام لے لیا تو آپ کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ تو ظلم کی حد ہے، اور میرے خیال میں جس طرح ہماری جو دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ظلم کے لیے اگر آپ کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں، نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم زبان سے اس کے خلاف بات کریں، اور اگر یہ بھی تیسرا درجہ سب سے یہ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکیں تو پھر کم از کم دل میں برا جانیں۔ لیکن میرے جو اپنے ملنے جلنے والوں میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش اور امریکہ کے جو ساتھی ہیں، جب میں ان سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یا تو ان لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے مزید چیزیں جاننے کے لیے، یا یہ کہ یہ لوگ they don't give any credit to those people who are really trying to make an effort to make Pakistan survive۔ خوشحال ہونے کا تو ایک کافی آگے کا سلسلہ ہے، اکنامکلی ہمیں ختم کر دیا گیا، پچھلی 1 سال کی حکومت میں ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جس عمران خان کو یہ کہا جاتا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس لیے اس کو اتارنا چاہیے، اس کے بعد ڈالر کی کیا قیمت ہو گئی، روپے کس قدر گر گیا، اور پاکستان کے اندر جو ہے اکانومی کہاں پہنچ گئی، IMF کی باتیں بالکل، یعنی میرے کسی وقت یہ عجیب و غریب سی طبیعت ہو جاتی ہے سوچ کے کہ وہی باتیں جو آپ اس حکومت کے خلاف کر رہے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، آج اس سے 10 گنا نہیں 100 گنا بری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں آج چونکہ میں دوبارہ سے ریوائیو کر رہا ہوں اپنے پاک ٹاک کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن میں آپ کو ایک سوال دے کے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوال میرے آپ سب سے ہے کہ کیا ہم لوگ ہمیشہ کے لیے غلام بن چکے ہیں؟ کیا ہم لوگ سلیو ہیں؟ کیا سلیوری واپس آ چکی ہے؟ ان ایسنس کیا یہ واقعی سلسلہ ہو چکا ہے کہ ہم برطانیہ اور امریکہ اور ساری دنیا کی جو طاقتور فورسز ہیں، ہم انہی کے انڈر ہمارا پاکستان چلے گا، ان کے ڈیسیشن کے بغیر نہ ہمارا کوئی ادارہ چلے گا، نہ ہماری حکومت چلے گی، اگر کوئی چلنے کی کوشش کرے گی تو اس کو گرا دیا جائے گا؟ کیا یہی لوگ ہیں ہم؟ کیا اسی لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا؟ پاکستان کی قربانیاں آپ سب کو پتہ ہیں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں شہداء آج جو ہیں اپنی قبروں میں، اپنی عالم برزخ میں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتا ہوگا یا سناتا ہوگا تو وہ لوگ بھی کس سچویشن میں ہوں گے کہ کیا اس لیے ہم نے اپنی جانیں دی تھیں کہ آج پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا جائے؟ اور پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس وقت کیوں نہیں کوئی بول رہا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ لوگوں سے اپنے احساسات شیئر کروں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کس خدا کے پجاری بن چکے ہیں۔ کیا ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، یا ہم نے اپنے خدا ڈیسائیڈ کر کے اور اس کا ایک پورا سیکوینشل وے میں ہائرارکی جو ہے وہ ابلیس تک جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پاک ٹاک میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔